السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر میں قیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایمان مثل انسان کے ہے اور اس میں توحید شہادت اگر نہ ہو تو بالکل باطل ہو جاتا ہے، جیسا انسان روح کے نہ ہونے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صدقے کی آسان صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ زندگی میں صرف دو ہی حقیقی دولتیں ہیں، وقت اور سانس، اور دونوں ہی مقررہ اور محدود ہیں، سمجھداری سے خرچ کریں۔ پیسہ ایک چھوٹا سکہ ہے، صحت بڑا سکہ ہے، محبت ایک خوش قسمتی کا سکہ ہے، رشتہ ایک میٹھا سکہ ہے، لیکن دوستی سونے کا سکہ ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قدر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اسی لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد سبحان نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو، اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ جب اور جہاں انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میں اچھا ہو گیا، وہیں بربادی کی راہ پر اس کے قدم اٹھ گئے۔ ہزار طاقت 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کرے جو آپ کو تب میسر ہو جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحت دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں،
بلکہ یہ سمجھ کر دیجئے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ انسان کی اصل ہستی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ بس یہ سوچ کے صبر کر لیا ہے کہ اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینے دل میں غور و فکر کرے گا وہ خدا کو دیکھے گا۔ یوں وفاؤں کے سلسلے مسلسل نہ رکھ کسی سے، لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پہ سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ لوگ سچ کو بدل دیں گے لیکن لوگوں سے متعلق اپنے خیالات نہیں بدلیں گے۔ سلف صالحین 3 چیزوں کی وصیت کیا کرتے تھے: زبان بند رکھنے کی، کثرت استغفار کی اور لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح کو یاد کر لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ زندگی اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتے ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ روزے جتنے بھی مشکل ہو پر رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان ہی کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔